لوگ پوچھتے ہیں خوراک کیا ہوتی ہے، کتنی دفعہ کھانی چاہیے. یہ وہ مسئلہ ہے جس پر آج تک دنیا کے ہومیوپیتھک کا اتفاق نہیں ہو سکا، اور ہر ایک اپنے تجربے سے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے. بالعموم یہ تو مسلم ہے کہ 30 طاقت تک اگر روز 2-3 خوراکیں دے دی جائیں یا زیادہ بھی دے دی جائیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کو درمیانی طاقت کی خوراک سمجھا جاتا ہے. مگر خوراک ہے کیا، اس کے متعلق ہمیں ہمیشہ مشکل پیش آتی ہے. جب میں دوائیں تجویز کرتا ہوں خطوں کے ذریعے تو لوگ آگے سے پوچھتے ہیں ہمیں تفصیل نہیں پتہ لگی، یہ کتنی کھانی ہے، کتنی گولیاں منہ میں ڈالنی ہیں، یہ تو قطروں میں ملی ہے، طاقت میں یہ فرق رہ گیا. کئی قسم کے توہمات میں مریض بیچارے لا علمی سے مبتلا رہتے ہیں اور کئی مہینے بعض دفعہ یہ سمجھانے میں لگ جاتے ہیں. تو پہلے تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دوا کیسے استعمال کی جاتی ہے. ہومیوپیتھک دوا میں یہ اب تو پتہ لگ گیا آپ کو کہ بہت ہی نامعلوم مقدار یا اس مقدار کا صرف سایہ باقی رہ جاتا ہے. اس لیے جتنی دوا آپ کھاتے ہیں اس کے تھوڑے زیادہ ہونے کا فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. یعنی اتنا خفیف اثر اس میں ہے کہ اگر وہ 50 گولیاں کھا جائیں یا 1 گولی کھا لیں عملاً کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جتنی دفعہ کھائیں گے اس کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ کھانے کو ایک سٹرائک کہا جا سکتا ہے. جب منہ میں وہ دوا گھلی ہے تو منہ سے ہی اثر شروع ہو جاتا ہے، معدے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. خون کے ذرے منہ سے ہی اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو بھی رد عمل دکھانا ہے وہ دکھاتے ہیں. اور اس لیے ایک قطرہ اگر ایک گھونٹ پانی میں گھول دیا جائے، اگر وہ محلول میں ہو یعنی لیکوڈ فارم میں پانی کی شکل میں، تو اس میں سے ایک قطرہ ڈال دیں ایک گھونٹ پانی میں یا 10 قطرے ڈال دیں، عملاً ایک ہی چیز ہے. اس لیے اس بارے میں کسی تردد کی ضرورت نہیں. اتنا ڈال لیں کہ آپ کو نفسیاتی لحاظ سے محسوس ہو کہ دوائی چلی گئی ہے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں شاید، تھوڑی اردو جانتے ہیں ماشاء اللہ. The way you are nodding, it's very encouraging. تو گولیوں میں بھی یہی حساب ہے. ہم کہتے ہیں چند گولیاں، لوگ پوچھتے ہیں کتنی گولیاں، 5 10 15 20 اور پھر وہ گن کے منہ میں ڈالتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو ذرا سے یوں ہاتھ سے چھڑک دیتا ہوں اور منہ میں ڈال لیتا ہوں، خود بھی اور لوگوں کو بھی اس سے کھلاتا ہوں. ایک دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا تھا تو ایک ہومیوپیتھ صاحب جن کو میں نے سکھایا ہوا ہے، وقف جدید میں مجھ سے کلاسیں لیں اور انہوں نے بڑا سخت احتجاج کا خط لکھا کہ آپ نے تو ہومیوپیتھک کا فلسفہ ہی بگاڑ دیا ہے. آپ کہتے ہیں ہاتھ پہ چھڑکو، ہاتھ پہ چھڑکتے ہی وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، وہ تو بڑی احتیاط سے صاف کاغذ پر منہ میں ڈالنا چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ عام طور پر ہاتھ منہ سے بہت زیادہ صاف ہوتے ہیں. ہاتھ پہ تو کوئی کسی قسم کی تہیں نہیں جمی ہوئی، لیکن منہ کے اندر تو غذا کی کئی قسم کی تہیں، کچھ معدے کے گند وہ منہ کے رستے نکل رہے ہوتے ہیں، زبان پر چڑھ جاتے ہیں. منہ تو ہاتھوں کی نسبت بہت ہی زیادہ علائشوں سے بھرا ہوا ہے. اگر منہ قبول کر لیتا ہے تو ہاتھوں کو کیا تکلیف ہے. اس لیے بالکل وہم ہے، اور میں تو ہمیشہ اس طرح کرتا ہوں کہ مجھ پر تو کبھی بھی ہومیوپیتھی کو اثر نہیں دکھانا چاہیے، نہ میرے بچوں پر. اور اللہ کے فضل سے 30-40 سال ہو گئے ہیں، شاذ ہی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ ڈاکٹر کی طرف کسی بچے نے رجوع کیا ہو. جب میں ہوتا ہوں تو خدا کے فضل سے ضرورت نہیں پڑتی. میں دورے پر ہوتا تھا، کبھی چلے بھی جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ ہمارے پاس ہاں کیوں اثر دکھاتی ہے اگر آپ کے ہاں نہیں دکھاتی. تو بات یہ ہے وہ اتنی ہو کہ گھل جائے منہ میں، وہ اثر ضرور دکھاتی ہے. اور دیکھنے والی ایک اور بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک جس کاغذ پہ ڈالتے ہیں اس کاغذ پہ بھی تو آلودگیاں ہیں. کاغذ کا اپنا اثر ہے، اس میں کچھ بعض دفعہ کچھ کیمیکلز کے اثرات باقی ہوتے ہیں. زبان سے چکھ کے دیکھیں، کاغذ کا ایک مزہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب توہمات ہیں. نمک کی پوٹینسی ہے مثلا،
جس کو ہم نیٹرمیور کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کامن سالٹ، یعنی عام ٹیبل سالٹ اور کامن سالٹ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب منہ میں اتنی مقدار میں نمک موجود ہوتا ہے کہ اس بیچاری پوٹینسی کا تو کوئی حال ہی نہیں رہتا۔ وہ تو ایسا ہے جیسے نمک کی کان میں ایک معمولی سا پانی کا قطرہ ڈال کے دیکھا جائے، مگر پھر بھی اثر قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اثر کا نظام مختلف ہے۔ جب اس کو ہم پوٹنٹائز کرتے ہیں اور ہلکا کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے یاد کی جو خون میں گھل کر اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے اور جسم اس پیغام کو قبول کر لیتا ہے۔ اس بارے میں اب تک پوری طرح اتفاق نہیں ہو سکا کہ کیا ہے، لیکن میں نے بیان کیا تھا میرے نزدیک ایک خدا تعالیٰ نے یاد کا ایسا نظام رکھا ہے کہ کوئی چیز جب کسی سے رابطے میں آئے تو جو اثر قبول کرے وہ ہلکا ہوتا چلا جائے گا مگر ہمیشہ کے لیے مٹ نہیں سکتا۔ وہ ایسا نشان ہے کہ جب خدا چاہے گا قیامت کے دن اسے ابھارے گا اور پھر انسان کی جلد بولے گی اور اس کا تمام روحانی بدن ساری یادداشت کو دوبارہ پیش کر دے گا۔ تو یہ اسی قسم کا نظام ہے، اس لیے اسے روحانی نظام کہنا ایک مجبوری کی بات ہے ہی روحانی نظام، مگر مادے کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، اس لیے مادے کے واسطے سے ہم جسم کو روحانی شفا کے لیے پیغام دیتے ہیں۔